بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5 وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت میرے ساتھ اپنے والد، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس حدیث میں کمال ایمان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کا تعارف بقدر ضرورت جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ان کی کنیت ابو حمزہ اور ابو بقلہ ہے۔ والد کا نام مالک ہے، دادے کا نام نضر ہے۔ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ نام، نسبت و نسب ان کا جو ہے وہ یوں ہے: ابو حمزہ انس بن مالک بن نضر انصاری خزرج۔ آپ کی عمر جب 10 سال کی تھی تو آپ کی والدہ ام سلیم بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور یہ آپ کا جو ہے خادم ہے۔ پھر 10 سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے ان کے حق میں 4 دعائیں، یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں 4 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا کر، چنانچہ اس دعا کی برکت سے صحابہ کرام میں کثیر الاولاد والے ہوئے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا کر، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دے، چنانچہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے انہیں عمر دراز عطا کی۔ چوتھی دعا یہ تھی: اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی 3 دعاؤں کا اثر اپنی زندگی میں دیکھ لیا اور دعائے مغفرت کی قبولیت کی جو امید رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نے ان کو جو ہے یہ معلم بنا کر جو بصرہ میں بھیجا، آخر تک وہیں رہے۔ 100 سال سے زائد عمر پا کر جو ہے یہ 93 سال کی عمر میں بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو حق میں 4 دعائیں کی تھی، 3 دعائیں وہ ہیں جنہیں انہوں نے خود اپنی زندگی کے اندر ان کو پایا، قبولیت کی وہ جو علامت ان کے اندر ظاہر ہوگی۔ لیکن ایک دعا جو مغفرت کی ہے وہ کل قیامت کے اندر وہ اس دعا کا جو ہے وہ اثر و نتیجہ وہاں پائیں گے۔ اس مذکورہ حدیث کے اندر ولد، والد اور ناس 3 چیزوں کو ذکر کر کے دراصل جو محبت کی حقیقت ہے ان کو 3 قسموں کے اندر جو ہے تقسیم کیا گیا، اسی طرف اشارہ ہے۔ والد، ولد اور ناس 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ دراصل محبت کی 3 قسمیں، ایک ہوتی ہے محبت برائے تعظیم، جیسے اولاد کی محبت ماں باپ سے ہوتی ہے۔ ایک ہے محبت برائے شفقت، جیسے والدین کی محبت اولاد سے ہوتی ہے۔ تیسری ہے محبت برائے لذت، جیسے زوجین کی باہم محبت ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں جو محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کی 3 قسمیں۔ تو حدیث پاک کے اندر ولد سے مراد جو ہے والد جو ذکر ہوا، والد سے مراد محبت برائے تعظیم، ولد سے مراد محبت برائے شفقت اور ناس سے مراد محبت برائے جو ہے وہ لذت ہے۔ یا یوں آپ سمجھیں کہ محبت 3 حال سے خالی نہیں ہوتی، یا محبت بڑے سے ہوگی، یا چھوٹے سے ہوگی، یا اپنے برابر کسی شخص سے ہوگی۔ اگر محبت بڑے شخص سے ہے تو یہ محبت برائے تعظیم ہے جس کو والد سے ذکر کیا۔ اگر چھوٹے سے ہے تو یہ محبت برائے شفقت ہے جس کو ولد سے بیان کیا۔ اور اگر کسی برابر کسی شخص سے مساوی سے محبت ہے
تو یہ محبت تیسری قسم کی ہے جس کو والناس اجمعین کی کہہ کر قرآن پاک نے اشارہ کیا۔ پھر ایک بات دیکھیے آپ، جو محبت ہوتی ہے، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اسباب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سبب سے بندہ محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے کے لیے 5 سبب ہیں۔ یا تو انسان نمبر 1 کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کمال کی وجہ سے، کسی کا کمال دیکھ کر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر کمال دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ شخصیت ہیں جو کمال کے لائق ہیں۔ اسی طرح نمبر 2، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کا سبب جو ہے وہ ہوتا ہے کسی کا جلال، کسی کا جلال دیکھ کر اسے محبت کی جائے، تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ و نرالا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 جو محبت کا سبب ہے وہ ہے جمال، کسی کا حسن دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر اسے محبت کرنا، اور اس جمال میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4 جو ہے وہ ہوتا ہے انسان کسی کی خصلت کو دیکھتا ہے، کسی کی اچھی عادات ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، تو انسان ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و نرالا ہے۔ اور نمبر 5 جو سبب ہوتا ہے کسی سے محبت کرنے کا، وہ ہوتا ہے کسی انسان کی سخاوت کو دیکھ کر، کسی کی ہمدردی کو دیکھ کر، وہ لوگوں کے ساتھ بڑی سخاوت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور لوگوں کی بڑی ہمدردی کے ساتھ، یا یوں کہیں کہ لوگوں کی بڑی وہ ہیلپ کرتا ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر انسان کبھی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سب سے اعلیٰ و نرالا ہے۔ تو اس اعتبار سے محبت کی اسباب کو دیکھیں یا محبت کی قسموں کو دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اسی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اور نبی علیہ السلام سے جو محبت کرنے کا حکم دیا یہ شرعی محبت ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ جلالت شان ہو، عزت و عظمت ہو، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کی ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ تمام سبب ہیں کہ آپ علیہ السلام ہی سے محبت کی جائے۔ اور صحابہ بہت محبت کرتے تھے، کہیں واقعات ہیں آپ کے، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی، اپنی جان کو پیش کر دیتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں، گھر بار چھوڑ جاتا تھا، سب بھول جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو صاحب اذان ہیں، اپنے باغ کے اندر مرتبہ کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے آ کر یہ خبر سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس افسوسناک خبر کو سنتے ہی برداشت اور ضبط کے تمام بندھن جو ہے وہ ٹوٹ گئے، فی الفور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے اللہ اب مجھے بینائی کی دولت سے محروم کر دے۔ یہ آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی تھی، یہ آنکھیں اس حسین چہرے کا دیدار کرتی تھی، اب آپ کے علاوہ وہ کسی اور کو دیکھ نہ سکے گی، لہذا یا اللہ جو آنکھیں نبی کا دیدار کرتی تھی، نبی کا حسین چہرہ دیکھتی تھی، اب جب وہ آنکھیں ہی نہ رہی، جب وہ شخصیت، وہ ذات ہی نہ رہی، وہ چہرہ انور ہی نہ رہا، لہذا دعا کی کہ یا اللہ مجھے نابینا بنا دے، اب ان آنکھوں کی بینائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تھی محبت کی انتہا۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ نبی علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔